ساتھیوں، آج آپ کے ساتھ کچھ ضروری باتیں کرنی ہیں، اس لیے ویڈیو میں یہ گزارش کروں گا کہ ویڈیو پورا دیکھیں۔ کچھ خبریں بھی ہیں اور کچھ 2026 آنے والا ہے، اس کے حوالے سے ہم لوگ کیا کرنے جا رہے ہیں اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ ساتھیوں، اس وقت جو ایک اہم رپورٹ ہے، ویسے تو دو بلکہ 3 رپورٹس ہیں میرے پاس، لیکن جو اہم رپورٹ ہے اس وقت وہ میر علی شمالی وزیرستان سے ہے، جہاں پہ بم ڈسپوزل سکواڈ جا رہا تھا صبح 6:30-7 بجے، اور وہاں دھماکہ ہوا جس میں بم ڈسپوزل سکواڈ کے لوگ زخمی ہوئے اور غالباً ایک وہاں پہ ہلاک بھی ہوا ہے۔ بہرحال آپ کو پتہ ہے گورنمنٹ تو خبریں چھپاتی ہے۔ تو کلیم اللہ صاحب کی ایک رپورٹ ہے اور وہ رپورٹ میں آپ کو دکھانے لگا ہوں۔ مسئلہ یہ ہے کہ وہ ساؤنڈ مجھے اس کا جو ہے وہ بند کرنا پڑا ہے، اس لیے کہ پیچھے میوزک ڈال دیتے ہیں۔ میں نے کئی دفعہ سمجھایا ہے رپورٹرز کو بھی کہ جب آپ کوئی رپورٹ دیتے ہیں اور اس رپورٹ کے پیچھے آپ میوزک ڈال دیتے ہیں تو پھر وہ رپورٹ جو ہے یوٹیوب کے اوپر نہیں دکھائی جا سکتی، کیونکہ کاپی رائٹ کا مسئلہ آ جاتا ہے، سٹرائک لگ جاتی ہے، کیونکہ بیک گراؤنڈ میں میوزک چل رہا ہوتا ہے۔ تو اگر آپ نے میوزک بنانا ہی ہے اس کے پیچھے، تو پھر ایسی ویڈیو بھی اپلوڈ کریں جس میں بیک گراؤنڈ میوزک نہ ہو، تاکہ آپ کی جو رپورٹ ہے اس کو من و ان جو ہے وہ دوستوں کے سامنے رکھا جا سکے یوٹیوب چینل پہ۔ بہرحال دیکھیے یہ رپورٹ، یہ اس وقت آپ دیکھیں یہاں گولیاں چل رہی ہیں، گاؤں کی طرح کے علاقے ہیں، یہ لوگ آگ بجھا رہے ہیں، جو مارٹر گولے ہیں یہ دیکھیں گھروں کے اندر لوگوں کے مارٹر گولے گرے ہیں، یہ زخمیوں کو لے جایا جا رہا ہے، یہاں پہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، فوج مزے سے کھڑی ہے یہاں پہ، اور یہ بم ڈسپوزل سکواڈ تھا جو اڑ گیا، وہ چیک کر رہے تھے۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ زبردست انہوں نے حملہ کیا ہے وہاں، اور میر علی شمالی وزیرستان میں، اور صبح 7 بجے سے آبادی کے اوپر مارٹر گولے پھینک رہے ہیں، اور تحریک طالبان پاکستان اور سیکیورٹی فورسز کے درمیان یہ فائرنگ جاری رہی۔ لوگوں نے مسجدوں میں اعلان شروع کر دیا، انہوں نے کہا بھئی آپ آپس میں بیٹھ کے اپنا مسئلہ حل کریں، ہمیں کیوں مار رہے ہیں آپ؟ تو 7:30 بجے سے اور 8 بجے کے درمیان باقاعدہ گن شپ ہیلی کاپٹر بھی آ گئے، اور یہ دیکھیں یہ نثار صاحب ہیں، ان کے گھر پر گولہ گرا ہے اور ان کے یہ بچے زخمی ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو ان کو لے کے جا رہے ہیں ہاسپٹل میں۔ عوامی نیشنل پارٹی کے کارکن ہیں بلکہ نثار علی خان، اور یہ دیکھیں لوگ جا رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں۔ دوستو، دوسری رپورٹ جو ہے وہ لندن جرگے کے حوالے سے ہے۔ لندن جرگے کے حوالے سے 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ جو ہے، یعنی پرائم منسٹر برٹش جو ہے، اس کے دفتر میں یادداشت بھی دی گئی ہے، اور یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے پشتون جو ڈائسپورا میں رہ رہے ہیں، وہ خیبر پختونخوا میں جو ان کے بھائی بہن مائیں بچے جو پیچھے ہیں ان کو بھولے نہیں ہیں، بلکہ ان کے درد کو وہ یہاں محسوس کرتے ہیں، اور پشتون قوم، افغان قوم جہاں بھی ہے، وہ اس وقت اپنے بچوں کو بچانے کے لیے موت کے منہ سے وہ دن رات کام کر رہے ہیں۔ دوستو، ایک طرف جاب بھی کر رہے ہیں، کام بھی کر رہے ہیں، دوسری طرف جو ہے وہ اپنی قوم کے لیے بھی کام کر رہے ہیں۔ تو اس لیے میں یہی کہوں گا کہ جو ہمارے دوست خیبر پختونخوا میں ہیں یا دوسری جگہوں پہ ہیں، وہ یہ نہ سوچیں کہ جو ان کے دوست یا رشتہ دار یا اولادیں جو باہر بیٹھی ہیں وہ وقت نہیں دے رہے آپ لوگوں کے لیے۔ ہر وقت کام ہو رہا ہے دوستو، ہر وقت 24 گھنٹے کام ہو رہا ہے آپ لوگوں کے لیے، کہ آپ لوگوں کی زندگی کو کس طرح بچایا جائے۔ اس وقت تو زندگی بچانے کا مسئلہ ہے۔ اچھا، اس میں یہ ویڈیو دیکھیں آپ، یہ جو انہوں نے 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ میں جو یادداشت دی، اس کا ایک ویڈیو ہے، اس ویڈیو کو دیکھیں۔ اس ویڈیو میں بھی پرابلم جو ہے وہ میوزک کا ہی تھا۔ بہرحال میوزک والا سیکشن ہم نے بند کر دیا، لیکن 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ میں یادداشت دینے کے بعد جو گفتگو ہے وہ آپ سن سکتے ہیں۔
د احمدشاهي نقشې مالکانو د افغانیت د فلسفې وارثینو د خیبر د تاریخي جرګې د پریکړو د پلي کولو مشرانو کشرانو خویندو ورونو السلام علیکم. تېر کال د خیبر په تاریخي خاوره یوه ستره د پښتون افغان تاریخ سازه جرګه وشوه چې په هغه جرګه کې ډېرې مهمه پرېکړې وشوه. د هماغه ملي جرګې په تسلسل کې سږ کال په امریکا جرمني او په اووم د روانې میاشتې د 2025 کال د انګلند په پلازمنه لوی ښار لندن کې دوهمه او مهمه جرګه وشوه چې په دې جرګه کې د لر او بر پښتون افغان قوم تاریخ پوهان مشران کشران خویندو او ورونو په ګڼ شمېر ګډون سره کامیابه ترسره او په دې جرګې کې د نورو پریکړو ترڅنګ دا تصمیم هم ونیول شو چې د دغه جرګې پریکړې لیکونه به په رسمي توګه د انګلند د محترم پرایم منسټر د دفتر سره شریکي تر څو د دغه جرګې پریکړې او د افغان ملت غوښتنې او د منطقې دقیق حالات د دغه لارې د نړیوالو د تصمیم نیونکو تر میزه ورسېد او دغه د نن 14 د دسمبر موږ د دې ملګرو سره دغه کار او دغه وظیفه سرته ورسوو ان شاء الله چې دا به ښې پای وي. نړیوال به خبرو خو د جرګو د پریکړو فریضه د خپل افغانانو پښتنو افغانانو د جرګې پریکړې حتمي دي ان شاء الله دا به موږ په خپله پلي کوو. ډېره مننه. دوستو یہ آپ نے دیکھا ہے. اب آپ کو میں دکھانا چاہتا ہوں ایک ویڈیو کہ جو ہمارے اسٹوڈنٹس اور ہمارے مشران جو تھے جو جرگے میں گئے تھے سہیل افریدی صاحب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اور لاپتہ ہو گئے تھے ان کی بازیابی کا جو ہے وہ مہینے سے اوپر ہو گیا. ان کا کچھ پتہ نہیں کہ وہ کہاں ہیں اور جھوٹ بولا جاتا ہے. کبھی کہا جاتا ہے وہ اسلام آباد میں ہیں کبھی کہا جاتا ہے کہاں ہیں اور کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے یعنی سرکار کو. لیکن یہ دیکھیے ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں پشاور یونیورسٹی کے انہوں نے یہ جلوس نکالا ہے اور مسلسل دھرنا بھی دیا ہوا ہے. یونیورسٹی بند ہے. یہ دیکھیے ویڈیو. ریاست دو دستور ایک ریاست دو دستور حق دو حق دو حق دو حق دو حبیب وزیر کو رہا کرو زندہ ہے 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 زندہ ہے. ساتھیوں آپ نے ویڈیو بھی دیکھ لیا ہے. اس وقت بھی جو ہے وہ خیبر پختونخوا میں لوگ زخمی ہیں ہسپتالوں میں ہیں. شمالی وزیرستان میں جھڑپیں بدستور جاری ہیں. اب جو ہے میں آپ کو تھوڑا سا بتانا چاہتا ہوں کہ 2026 میں جو ہے آپ کو پتہ ہی ہے 2 ہفتوں کے بعد 2026 شروع ہو جائے گا اور 2026 جنوری سے ہم کوشش کر رہے ہیں. ایک تو ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم افغانستان ٹائمز کے نام سے جو ہے وہ ایک ہفت روزہ اخبار شروع کر سکیں اور یہ آن لائن ہوگا ظاہر ہے اور آپ سب کو ملے گا. اور اس کو ہم کوشش کریں گے کہ یوٹیوب کا جو لنکس ہوتے ہیں اس میں بھی اس کو ہم ڈالیں. لیکن کیا یہ واقعی میں ہفت روزہ ہوگا یا نہیں ہوگا اس کا دار و مدار جو ہے وہ ہم سب پر ہے. اگر ہمارے پاس لکھنے والے اور ہمیں صحیح طریقے سے رپورٹنگ اور خبریں پہنچیں گی تو ظاہر ہے ہمارے پاس اتنا مٹیریل ہوگا کہ اس کو ہفت روزہ ہی بنایا جا سکتا ہے اور ہو سکتا ہے مستقبل میں اس کو ہم روزنامہ بھی بنا دیں. اس میں ہمارا پلان تو یہی ہے کہ
ہم اس کو فی الحال آن لائن شروع کریں، پھر یہ ویب سائٹ ہو اس کی اپنی، اس کے بعد یہ پرنٹ میں بھی ہو، یہ شائع بھی ہو، یعنی ہاتھ میں پکڑ کے آپ پڑھ بھی سکیں اس کو۔ تو یہ ساری پلاننگ ہے 2026 میں، ہم چاہتے ہیں کہ یہ ہم سارا کچھ اچیو کر لیں، یعنی ویب سائٹ بھی اچیو کر لیں، پرنٹ بھی ہمارا جو ہے وہ ہم اس کو بھی حاصل کر لیں افغانستان ٹائم کے نام سے۔ یہ پہلا اردو کا افغانستان کے حوالے سے اخبار ہوگا۔ اب اس میں خبریں کیسے لکھی جائیں تو وہ بڑا آسان اس کا طریقہ ہے۔ اکثر لوگ ایک واقعہ لکھ کے بھیج دیتے ہیں کہ جی میران شاہ میں یہ دیکھیں، فوٹو بھیج دیا ساتھ کا، میران شاہ میں یہ بندہ زخمی ہو گیا ہے، یا فلاں جگہ پہ کوارٹ میں زخمی ہو گیا، یا تیرا میں یہ گھر کے اوپر مارٹر گولا پھینکا ہے۔ یہ خبر نہیں ہوتی۔ خبر کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ آپ ڈیٹ لکھیں، جس دن کا وہ واقعہ ہے، وہ تاریخ، پھر وہ مقام لکھیں کہ یہ مقام ایگزیکٹلی کہاں ہے جہاں پہ یہ واقعہ ہوا ہے، پھر واقعہ کیا ہے۔ جیسے ہم نے ابھی بتایا آپ کو آئی ڈی کا دھماکہ ہوا، بم ڈسپوزل اسکواڈ گزر رہا تھا، وہ زخمی ہوئے، اس کے بعد فوج نے حملے شروع کر دیے، ان حملوں کے نتیجے میں جو ہے وہ، اور یہ حملے اتنے بجے سے اتنے بجے تک جاری رہے، ان حملوں کے نتیجے میں یہ لوگ زخمی ہوئے، اور پھر وہ ایک فوٹو اگر ہے تو اس کے ساتھ پھر یہ خبر بنتی ہے۔ اس طریقے سے کوشش کریں خبر کی، باقی وہ ہم سنبھال لیں گے۔ اگر آپ اردو میں نہیں لکھ کے بھیج سکتے، آپ پشتو میں لکھ کے بھیج دیں، آپ انگلش میں لکھ کے بھیج دیں، آپ فارسی میں لکھ کے، دری میں لکھ کے بھیج دیں، وہ ٹرانسلیٹ ہم کر لیں گے اس کو۔ تو ایک تو یہ ہے کہ آپ لوگوں کا تعاون چاہیے، اور اس میں ایک سیکشن ظاہر ہے بلوچستان کا بھی ہوگا۔ بلوچستان کے آلریڈی آن لائن کافی ویب سائٹس اور اخبارات چل رہے ہیں، اس لیے ہم نے بلوچستان کے حوالے سے اخبار شروع کرنے کا فیصلہ نہیں کیا، لیکن افغانستان اور خیبر پختونخوا جو ہے اس وقت، اس کو دنیا کے سامنے اجاگر کرنا، سامنے لانا، اس چیز کو اس وقت بہت ضروری ہے۔ ایک دوست نے یہ بھی کہا کہ سر آپ افغانستان ٹائمز اردو میں نکال رہے ہیں تو انگلش میں بھی ہونا چاہیے۔ اور بھائی انگلش میں بھی نکالیں گے، بالکل نکالیں گے، اس سے اور زیادہ لوگوں کو جانکاری حاصل ہوگی، لیکن اس وقت جو ہے وہ ہمارے وسائل اتنے نہیں ہیں، میرے وسائل اتنے نہیں ہیں کہ میں یہ کام دونوں بیک وقت شروع کر سکوں۔ کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ اردو میں شروع کر رہے ہیں تو افغانستان میں تو کوئی اردو نہیں پڑھ سکتا، اور پختونخوا میں بھی بہت کم لوگ اردو پڑھتے ہیں۔ اس کا میں نے جواب دیا ہے ان کو۔ اس کا جواب بالکل سمپل ہے کہ یہ ہم افغانستان کے لوگوں کے لیے یا خیبر پختونخوا کے اندر جو لوگ رہتے ہیں ان کے لیے نہیں نکال رہے، یہ نکال رہے ہیں پنجاب کے لیے اور سندھ کے لیے اور ملک سے باہر جو لوگ آباد ہیں ان کے لیے، کہ ان کو خبر نہیں ہے۔ دیکھیں نا، خیبر پختونخوا جس کے گھر پہ بم گر رہا ہے اس کو تو یہ خبر لکھ کے دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ فلاں تاریخ کو اتنے بجے تمہارے گھر پہ بم پڑا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ تو ان لوگوں کو ہم نے بتانا ہے جن کو نہیں پتا، جو نہیں سمجھ رہے کہ کیا ہو رہا ہے، اور دہشت گردی ہے، دہشت گردی ہے، بس یہ موٹے موٹے لفظ جو ہے ان سے ہٹ کے اس کے علاوہ ان کو انفارمیشن نہیں جا رہی۔ تو اس طریقے سے یہ پرو افغانستان، یعنی افغانستان کی حمایت پر بیس کرتا ہوا، اور خیبر پختونخوا کی جو مظالم ہیں ان کو اجاگر کرنے کے لیے یہ اخبار شروع ہے۔ لیکن چونکہ یہ لڑائی اس وقت بلوچستان میں بھی ہو رہی ہے تو اس میں بلوچستان کا سیکشن بھی ہوگا، اور ہمارے جو ہم نے جو یہ بنائی ہے ایڈیٹوریل کمیٹی بنائی ہے، ہم نے پہلے سوچا ہے ایڈیٹوریل بورڈ اس کو نام دیں، لیکن وہ بہت زیادہ کارپوریٹ قسم کا بن جاتا ہے، تو وہ پھر میں نے یہی مشورہ دیا کہ اس کا ہم ایڈیٹوریل کمیٹی رکھتے ہیں، تاکہ کمیٹی زیادہ جمہوری لفظ ہے، تو اس میں سب کی رائے اور مشورے کے ساتھ ہم چلیں گے۔ تو پھر دوسرا کا نہیں، اس کے اوپر یہ لکھنا ضروری ہے کہ بانی، اور آپ چیف ایڈیٹر ہیں تو بانی اور چیف ایڈیٹر ڈاکٹر امجد ایوب مرزا، تو وہ پھر دوستوں کی رائے کے ساتھ میں نے کہا ٹھیک ہے وہ لکھ دیں، اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے نام لکھنے میں، اصل چیز تو کام ہے۔ تو آپ لوگوں سے دوبارہ ایک بات پھر کہوں گا کہ آپ لوگوں نے تعاون کرنا ہے، مجھے واٹس ایپ کے ذریعے، ای میل کے ذریعے آپ خبریں اور یہ چیزیں چاہے روزانہ کی بنیاد پہ بھیجیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ خط بھی لکھ سکتے ہیں، جیسے افغانستان ٹائمز کے ایڈیٹر کے نام خط، کوئی آپ بات ہے وہ کرنا چاہتے ہیں، آپ کے علاقے میں کوئی پرابلم ہے وہ آپ دنیا کے سامنے لانا چاہتے ہیں، تو آپ ایک مراسلے کی شکل میں وہ لکھ سکتے ہیں۔
گرامر کا آپ فکر نہ کریں، وہ ہمارا کام ہے گرامر کو ٹھیک کرنا، واقعاتی طور پر اس میں کوئی غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ آپ مضمون لکھ سکتے ہیں، چھوٹے چھوٹے مضمون آپ لکھ کے بھیج سکتے ہیں اور اس کا حصہ بنیں، یہ ہمارا ہے۔ دوسرا جو 2026 میں ہم کرنے جا رہے ہیں وہ ہمارا ریڈیو ہمالیہ ہوتا تھا، جو ہم نے پہلے 5 سال چلایا تھا، پھر ہم نے وہ بند کر دیا پچھلے تقریباً 2 سال سے 3 سال سے اس کو ہم نے بند کر دیا تھا، 2 سال سے ہم نے اس کو بند کر دیا تھا۔ تو اب ہم اس کو دوبارہ شروع کر رہے ہیں، لیکن نام اس کا ریڈیو ہمالیہ ہی ہوگا، لیکن اس میں ہم ابھی ڈسکشن کر رہے ہیں، کیونکہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب ریڈیو بلوچستان کے نام سے شروع کریں، کوئی کہہ رہا ہے ریڈیو افغانستان کے نام سے شروع کریں۔ تو بھائی ایک بندہ کیا کیا شروع کرے، تو ابھی دیکھتے ہیں، اس پر ابھی مشاورت جاری ہے، لیکن ریڈیو جو ہے وہ یہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ آن لائن ریڈیو جو ہے وہ 2026 میں لانچ کرنا ہے۔ اس کے علاوہ 2026 میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یوٹیوب کے جو ہمارے ویڈیوز ہیں ان کی کوالٹی کو بہتر کیا جائے، اور اس کے لیے کچھ سافٹ ویئر لینے پڑتے ہیں جو مطلب پیسہ ہو تو اتنے مہنگے نہیں لگتے، لیکن نہ ہو تو پھر وہ بہت مہنگے لگتے ہیں آپ کو۔ تو وہ ہم نے اب بندوبست کر لیا ہے اس کا، آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہمارا ارینج ہو گیا ہے تھوڑا بہت۔ تو وہ ہم سافٹ ویئر لے رہے ہیں، اور کچھ ڈرائیوز ہوتی ہیں اس میں، پتہ نہیں مجھے تو ان چیزوں کا، وہ سی پی یو میں لگتی ہیں، گرافک کارڈ ہوتے ہیں یہ چیزیں، تو اس سے پھر ہم ویڈیوز کے اندر آپ کو جو جس طرح میں بات کر رہا ہوں تو بیچ میں امیج کیسے چلانا ہے اور یہ ساری چیزیں، اور نیچے اس کو خوبصورت بنانے کے لیے، زیادہ دیدہ زیب بنانے کے لیے ویڈیوز کو، تو وہ بھی ہمارا کام 2026 جنوری سے یہ بھی شروع ہو جائے گا۔ دیکھتے ہیں 2026 کا سال کیسا رہتا ہے۔ سوچا تو ہم لوگوں نے بہت کچھ ہے، ایکسائٹمنٹ بھی بہت ہے، تو آپ کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کس طرح سے ہمارے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں۔ میں آپ سے پیسے نہیں مانگ رہا، تعاون کیا مطلب یہ ہے کہ لکھ سکتے ہیں اپنا، اگر آپ لکھنا چاہتے ہیں، خبریں بھیجنا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹس میں اپنا واٹس ایپ نمبر بھی دے سکتے ہیں، ای میل ایڈریس بھی دے سکتے ہیں، اور اس طریقے سے ہم آپس میں آہستہ آہستہ جڑ جائیں گے۔ بہت شکریہ آج کا شو دیکھنے کا۔ کمنٹس میں ضرور بتائیں اپنے خیالات کے بارے میں، اور ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اس وقت تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے اور مجھے اجازت دیجیے۔